الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اس سے نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی کو بھی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے گی اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے، اور بے شک وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جو اپنے نفسوں کے بدلے وہ خرید رہے ہیں۔ کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں بہتر صلہ ملتا۔ کاش وہ سمجھتے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ یہود سیاہ دلی کی وجہ سے اپنے دین کو بالکل بھول گئے تھے، اور اس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ انہیں اپنی کتاب تورات میں کیا احکام ملے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی جادوگری میں تھی، یعنی جادو سیکھنے اور سکھانے میں، یہاں تک انہوں نے حضرت سلیمان کو بھی جادوگر بتایا اور کہا کہ سلیمان بھی جو حکومت کرتے رہے ہیں وہ جادو کے ذریعے ہی کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت اترے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس غلط بیانی کا جواب دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ جادو اتنی اچھی چیز ہے کہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے، یا اس سے انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں۔ ساری تاریخ ان کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے سارے جادوگر کس طرح بے بس ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے، اگرچہ وہ طاقتور تھے، دولت مند تھے اور حکومت والے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع داری کی ان کا انجام اچھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ان پر مہربانی فرمائی، لیکن یہ یہود اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، اور اس انجام کی طرف یہ نظر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دل میں سیاہی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ سیاہی دنیاوی لالچ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مشرکین مکہ نے نہیں مانا تو لالچ کی وجہ سے نہیں مانا، اگر یہود مدینہ منورہ نے نہیں مانا تو لالچ کی وجہ سے نہیں مانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور حضور پاک کا جلوہ ہی نبوت کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ ابو جہل جو سب سے بڑا منکر تھا، اس سے امیہ بن خلف نے پوچھا کہ تم سچ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم بچپن سے لے کر آج تک ان کو جانتے ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی سچ بولتے تھے، اور کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، غلط بات نہیں کی، اس لیے اب بھی جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ کعبہ شریف کی خدمت عبد المناف کے ذمے ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمے ہے، مہمانوں کی خدمت کرنا ان کے ذمے ہے، اور اگر نبوت بھی ان کے خاندان میں آ گئی تو ہم لوگ ان کے سامنے بالکل ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے ہم کسی صورت ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہیں کسی بات پر شک تھا یا وہ لا علم تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات قدم قدم پر دیکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی صداقت ان کے سامنے تھی، اور کلام الہی کے معجزات بھی ان کے سامنے تھے، لیکن صرف نفسانی لالچ ان کو صراط مستقیم سے روک رہا تھا۔ ان کا خیال تھا اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہمارے غلام تھے، جو غریب ہیں، جو ذلیل و خوار ہیں، جو بھوکے ہیں، اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اور ہم سب ایک جیسے ہو جائیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی ہمیں تابع داری کرنا پڑے گی۔
تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا یہ خیال اور اندازہ غلط تھا۔ ان کا انکار نہ ان کی سرداری کو بچا سکا، نہ ان کی عزت کو۔ وہ غربا اور مساکین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری اور عزت عطا فرمائی۔ اس طرح یہود جو مدینہ منورہ میں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اچھے طریقے سے جانتے تھے، کتابوں میں پڑھ چکے تھے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی وہ دعائیں کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن انہیں بھی نفسانی لالچ نے مجبور کیا اور وہ ایمان نہ لائے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے یہود کے سارے علماء کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ جو نیا نبی آیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اگر سچ پوچھیں تو ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، جو تم کو ہمیشہ وظائف دیتا تھا آج سے وہ تمہارے وظائف بند ہیں۔ وہ سارے علماء پریشان ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ پھر اس کے پاس گئے اور کہا، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم صحیح سمجھ نہیں سکے، ان کے متعلق ہمیں کوئی بشارت نہیں ملی، ہماری کتابوں میں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس نے پھر ان کو وہ رقم دینا شروع کر دی۔ یہود کے یہ علماء تورات میں تحریف کرتے تھے، غریبوں کے خلاف اور امیروں کے حق میں فتویٰ دیتے تھے اور اس طرح ان سے رقم لیتے تھے۔ تورات سے غلط مسائل نکال کر بتاتے تھے اور رقمیں وصول کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس دین کو قبول کر لیں گے تو دولت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ختم ہو جائے گا اور ہماری جو سرداری بنی ہوئی ہے اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ہمیں اس نئے دین کو ماننا پڑے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ اس طرح بنی اسماعیل کے تحت ہو جائیں گے۔ ہماری آمدن کا ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سچ بولنا پڑے گا اور حق پر چلنا پڑے گا۔ منکرین کو صرف دنیاوی لالچ نے ہی حق قبول کرنے سے روکا۔ ان کے انکار کا سبب دنیاوی لالچ، دولت اور عزت تھا۔ ان کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ یہ خیال غلط ہے۔ اگر گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو وہ صاف بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، خواہ وہ غریب تھے، خواہ مفلس، خواہ بے سر و سامان تھے، خواہ بے آسرا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ جو شہنشاہ اور طاقتور گزرے، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ ان لوگوں کے سامنے نمرود اور حضرت ابراہیم کی تاریخ موجود تھی، فرعون اور حضرت موسیٰ کی تاریخ بھی موجود تھی، لیکن اس طرح وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر دیتے بھی تھے تو اسے سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اور دل سیاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ دلوں کی حالت چکنے پتھر کی ہو گئی تھی، الٹے برتن کی ہو گئی تھی کہ ایمان نام کی کوئی چیز نہ ان کے دل میں آتی تھی، نہ ٹھہرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ انکار پر ہی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ اور حق ثابت ہوا۔ مشرکین مکہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور ان کو ہر قسم کی تکلیف اذیت دیتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی حکومتیں عطا کر دیں، ساری دنیا کی حکومتیں عطا کر دیں، دین اور دنیا کی حکومتیں عطا کر دیں۔ جو لوگ متکبر تھے، سردار تھے، وہ نیست و نابود اور ذلیل و خوار ہوئے۔ مکہ معظمہ میں سب سے بڑا سردار امیہ بن خلف تھا۔ جب حضرت بلال جو حبشی غلام تھے ایمان لے آئے تو وہ اور ابو جہل حضرت بلال کو رسیوں سے باندھ کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے، بھاری بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے اور دھروں سے مارتے تھے، پھر رسی ان کے گلے میں باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ بازاروں اور گلیوں میں ان کو گھسیٹتے تھے۔ جب کفر اور اسلام میں حق کے فیصلے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اسلام کے حق میں فرمایا۔ بدر کے مقام پر حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت بھی امیہ بن خلف اپنی جان چھپاتا پھرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھاگ کر آیا کہ تم مجھے بچاؤ، کیونکہ حضرت عبد الرحمن کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ اس نے دور سے آواز دی کہ عبد عمرو مجھے بچاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوئی جواب نہ دیا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام پہلے عبد ابو عمرو تھا۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے عبد الرحمن اپنا نام پسند فرمایا۔ امیہ بن خلف ان کا دوست تھا۔ اس نے کہا میں تم کو عبد الرحمن کے نام سے نہیں پکاروں گا، کچھ اور نام رکھ لو۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ چلو عبد العلا رکھ لو، یہ مان لیتا ہوں۔ اس وقت اس کو بدحواسی میں خیال نہ آیا تو اس نے پرانا نام لے کر آواز دی۔ عبد الرحمن نے جواب نہ دیا۔ اس کو اپنی بات یاد آئی، اس نے کہا عبد العلا، تو عبد الرحمن نے پوچھا کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ کسی طریقے سے مجھے بچاؤ۔ بھاگ کر وہ ان کے پاس گیا اور ان کے نیچے لیٹ گیا۔ وہ ان کے اوپر ہو گئے تاکہ وہ دکھائی نہ دے۔ حضرت بلال جن کو وہ رسیوں سے گھسیٹتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور انہیں اپنا غلام اور حقیر سمجھتا تھا، وہ اپنی چمکتی ہوئی تلوار لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور آ کر امیہ بن خلف کے ٹکڑے ٹکڑے اور پرزے پرزے کر دیے۔ اس کو نہ سرداری بچا سکی، نہ تکبر اور نہ غرور بچا سکا، نہ دولت بچا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی انسان کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور ختم کروا دیا جس کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہی اس کے لیے حاکم، جابر اور مالک بن گیا۔ اسی طرح وہی کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ کبھی مشرکین مکہ کے پاس جا کر مقتولین پر آنسو بہاتا اور کبھی یہاں مدینہ منورہ آ کر سازشیں کرتا تھا۔ بہت بڑا شاعر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتا تھا۔ صحابہ کرام کی بیووں کے متعلق ناجائز شعر لکھتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس بدبخت سے مسلمانوں کو بچائے؟ اس کے اپنے رضائی بھتیجے محمد بن مسلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدمت میرے سپرد کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ انہوں نے تلوار لی اور اسی کعب بن اشرف کے رضائی بھائی ابو نائلہ کو لے کر اس کے مضبوط قلعے میں حکمت سے داخل ہو گئے۔ اس کی گردن کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح مکہ معظمہ کی حکومت، نیکی کے وہ سارے کام، کعبہ شریف کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، وہ عزت اور عظمت جو سرداران قریش کے ہاتھ میں تھی، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں آئی۔ اسی طرح مدینہ پاک میں وہ یہودی سردار جن کی سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، قلعے تھے، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ آئے۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ تہ و تیغ ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے اور نیست و نابود ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کی عزت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ جن لوگوں کے ساتھ مشرکین مکہ یا یہود مدینہ مذاق کرتے تھے اور ان کے ساتھ چلنا پھرنا یا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی حکومتیں انہیں عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ حضرت زبیر جب شہید ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ، 1000 غلام تھے اور بے شمار زمینیں تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کی 10,000 بکریاں تھیں۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں بیویوں کو ترکے میں سے 8واں حصہ 84,000 دینار ملے۔ حضرت زید بن ثابت جب فوت ہوئے تو ان کے ترکے میں سونے کی اتنی اینٹیں تھیں جن کو کلہاڑیوں سے کاٹتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت عثمان کے پاس 1.5 لاکھ دینار تھے جو باقی رہ گئے تھے اور زمینوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ حضرت طلحہ کو زمین سے روزانہ 1000 دینار آمدن ہوتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام تھے جو تہی دست مدینہ پاک میں آئے تھے، جنہوں نے دنیا اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دی تھی، دنیا کو دین پر قربان کر دیا تھا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ لوگ جن کی تعداد 313 تھی، بدر کے مقام پر نکلے تو ان کے پاس صرف 1 گھوڑا اور صرف 1 اونٹ تھے جن پر 300 آدمی سوار ہوتے تھے، یعنی 1 اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں سرداران قریش کے پاس 100 گھوڑے تھے اور اونٹوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔
10 اونٹ روزانہ ان کے کھانے کے لیے ذبح ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح ان لوگوں کو دی جو تعداد میں کم تھے، مگر دین اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانسار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا، جس طرح ان آیات پاک میں ہے کہ کاش یہ سمجھتے، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت کچھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے اس حکم کو سچ ثابت فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا انہیں عطا فرما دی۔ جنہوں نے دنیا کی خاطر دین قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا باطل دین بھی چھین لیا اور دنیا بھی چھین لی، دونوں جہانوں میں ان کو ذلیل و خوار کیا۔ سامعین کرام، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تمام کائنات اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرماتا ہے جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اسے اپنی بندگی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ صراط مستقیم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جس کی مثال تاریخ میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہود بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور وہ حق کو پہچان بھی نہ سکے۔ وہ صراط مستقیم کو بھول کر اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گئے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو صراط مستقیم پر لاتی ہے، قائم رکھتی ہے اور چلاتی ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، خواہ وہ علم بھی رکھیں، تجربہ بھی رکھیں، وہ سب کچھ رکھیں، لیکن دین سے ہمیشہ دور ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں اور شیطان اور نفس کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف ہو جاتے ہیں، اور جب سینے صاف ہو جاتے ہیں تو ان سینوں میں اللہ تعالیٰ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتا ہے، جو انسان کے دل و دماغ کو منور کر دیتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹیں، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں۔ جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ اس غرض و غایت کے لیے آتے ہیں اور یہی مقصد لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان یہاں آنے والوں پر گھر سے چلنے کے وقت سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے واپس گھر جانے تک حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ وہ کرتا یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں بار بار یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہیں فلاں تکلیف ہے، فلاں مصیبت ہے، گھر میں تمہارا فلاں ضروری کام رہ گیا ہے، تمہاری فلاں مشکل ہے، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم نے فلاں جگہ پہنچنا تھا، تمہاری حاضری تھی، تمہاری دکان تھی، تمہارے عزیز بیمار تھے، تمہارا فلاں رشتہ دار انتظار کر رہا تھا، تمہیں فلاں فلاں کام تھا۔ یہ تمام باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں پر یہ نعمت ہوئی ہے وہ اس سے ماحق و مستفید نہ ہو سکیں، شک اور تذبذب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر سکیں اور فائدہ نہ اٹھا سکیں، پھر وہ محفل سے پہلے یا دعا میں بیٹھ کر بھی بے توجہ ہی یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، جس سے کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ ہم اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے، ہم اس کی حفظ و مان میں ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری جتنی مشکلات ہیں، ہمارے جتنے کام ہیں، اسی کے سپرد ہیں، جن کے سامنے سوالی بیٹھے ہیں۔ یہی خیال، یہی عقیدہ لے کر
یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ ما حق ہو مستفید ہو کر یہاں سے واپس جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔